ویلکم بیک ناظرین. کو تو ویسے ہی جب تک وہ صدر ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں صدر ہونے کے بعد مثال کے طور پہ اگر کوئی پریزیڈنٹ کوئی منسٹری یا پرائم منسٹر یا کوئی ایگزیکٹو رول میں آ جاتے ہیں تو اس وقت کے لیے پھر وہ امیونٹی سسپینڈ ہوگی. یہ شیک اگین اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جب یہ بات آئی تو وہاں پہ یہ امپروومنٹ ان دا لا وہاں پر سجیسٹ کی گئی تھی اور پھر ڈرافٹ میں شامل کی گئی تھی. تو آئی وش پی ٹی آئی واز دیئر اینڈ دے کوڈ ہیو ڈسکسڈ بٹ دے ہیو چوزن ٹو ریمین آؤٹ آف دس پروسیس. وی ور پریزنٹ فائنانس کے بجٹ کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بھرپور کوشش کی تھی, اس کے بعد بھی کی تھی. 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, جس طرح ان کو اربوں روپے کے آفرز دیے, اس کے بعد آدمی کیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے اور کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بجٹ ہوا تھا جس میں آپ آئے تھے. نہیں سنیں نا, ترمیم تو پہلے نہیں, لیکن آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ آپ اگر ایک چیز کی کوئی وہ نہیں ہے, وائٹیلٹی نہیں ہے, اور اس کے کنٹریبیوشن کرنے کے بعد بھی یہی چیزیں ہوتی ہے, تو آہستہ آہستہ آپ کا اعتماد کم ہوتا جاتا ہے. اگر ہم ادھر بیٹھ بھی جاتے اور وہ کرنا تھا, انہوں نے بلڈوزی کرنا تھا, بیکاز ان کا اور پی کا تو وہ ہو گیا تھا. سو یہ بات جو ہے نا, اگر ہم نے کہیں پہ بائیکاٹس کیے, یہ کوئی اچھی اس کی وجہ سے نہیں کیے, بیکاز ہمیں نظر آیا کہ اس کا وہ فائدہ ہے نہیں. تو اگر ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو الٹا ہمارے اوپر ہمارے لوگ تنقید کریں گے کہ جی ادھر بیٹھتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو اٹ از بیٹر ٹو ٹیک another step and take it outside. اور آپ دیکھیں گے بھی آگے جو چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئی جائیں گے. سر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ میرے پاس جی دیکھیے, مجھے تو یہ پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپوزیشن تقاریر سنی ہے کہ کسی نے بھی آرٹیکل 243 کے اوپر کوئی بھی بات کی. بٹ اگین پھر یہ تو مجھے مکسڈ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ پہ تقاریر کرنی ہے مگر اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں جانا جہاں پہ عملاً وہاں پہ آرٹیکل بائی آرٹیکل ریڈنگ ہوتی ہے. تو میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے. بہرحال یہ تو ایک تسلسل ہے سالوں کا کہ آپ چاہے اسپیکر کی قیادت میں نیگوسیشنز ہوں, چاہے وہ جعفر ایکسپریس کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہو, چاہے وہ پہلگام واقعے کے بعد بریفنگ ہو, چاہے وہ فلسطین پہ آل پارٹیز کانفرنس ہو, نہ آنے کے بہانے پی ٹی آئی کے پاس بار بار ہوتے ہیں. پھر سے تقریریں ہماری ہوئی جس کے اوپر جو ہے کوثار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اس کو کٹ لگاتے ہیں, جا کے دیکھ لیں. ہمارے جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں, اس میں ہماری تقریریں غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کیا کریں اس کے اندر؟ سر یہ ویسے تقریریں آپ اپوزیشن کی کیوں نہیں دکھاتے؟ کٹ ہو جاتی ہیں اور کٹ بھی اس طرح نہیں ہو جاتی ہیں. آپ نے ان کے سوال مجھے پوچھنا ہے یا میرے والے بھی ان کو پوچھنا ہے یا اسی طرح ہی چل رہا ہے؟ چلیں میں ریفریز کر دیتا ہوں. ہماری بڑا اچھا سوال ہو کہ آپ پوچھیں کہ آپ جو ووٹ لے کر آئے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں, آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں جو آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے, اگر ٹی وی پر آ گئے اور آپ نے بہانے ہی مارنے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو وہی وہ آپ نے جس طرح مسا پوچھا تھا 10 سوال آپ نے مجھے پوچھے. The government has to be more accountable than the opposition. جو لوگ ووٹ لے کے نہیں آئے اور جن کے ووٹ I mean یہ equivalence نہیں ہو سکتی. اچھا سر میں ویسے اگر وہ مگر آپ بار بار ان کے سوال میرے پہ ڈال رہی ہیں تو وہ کرتے ہیں, آپ کر لیجئے. مجھے بتائیے آپ کا سوال کیا تھا, میں جواب سر میرا سوال یہ تھا کہ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پریزیڈنٹ کو امیونٹی دی ہے, تو اگر کل کو کوئی ایک شخص ہے جس کے اوپر قتل کا الزام ہے اور وہ صدر بن جاتے ہیں, تو جب وہ صدر نہیں بھی رہیں گے تو وہ جو قتل کا کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا سر؟ آپ بار بار ایک پوائنٹ پہ کرنا چاہ رہی ہیں, بیکاز آئی تھنک یو مے بی want to continue asking this question so we can keep having the same discussion. مگر ہاں جی that's fine, that's your choice. مگر اس سے پہلے جو پچھلا سوال تھا میں اس کا آپ کو جواب دے دوں یا وہ آپ بھول چکی ہیں, مجھے بتا دیجئے. آپ سر جو وہ ابھی آپ پوچھ رہی تھی چونکہ فہرست تھی سوالوں کی شیر علی ارباب صاحب کی. دیکھیے بات یہ کہ we are assuming ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں میں ناراض آپ بھی ان سے سوال میں تو سوال پوچھ رہا ہوں مگر وہ بات ڈکی جاتی ہے نا. تو میں جب کہتا ہوں کہ آپ پہلگام واقعے پہ کیوں نہیں آئے, دیکھیے پریزیڈنشل امیونٹی پہ تو وی آر ہوپنگ کے زمانے میں نہیں, دیکھیے پریزیڈنشل امیونٹی پہ اگین میں نے آپ کو ایک تفصیلی جواب دے دیا, میرا جواب تو وہی رہے گا. اگر آپ اس کو خریدنا چاہتی ہیں بار بار, دیٹس کمپلیٹلی یور چوائس اینڈ یو نو دا آنسر ٹو دیٹ کوسچن ایز ویل, بٹ اف یو اسٹل چوز ٹو ڈو دیٹ دیٹس ایبسولوٹلی فائن. دیکھیے بات یہ ہے کہ وی آر ہوپنگ جو قتل کا الزام ہے وہ ان کے صدر بننے کے بعد ختم ہو جائے گا, یس اور نو؟ نہیں, مائی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کہ کوئی بھی جو کرمنل کنوکشن ہے یا کرمنل پروسیڈنگ ہے وہ انیشیٹ یا کنٹینیو نہیں ہو سکتی. اور اگین اس میں ایک ایکسیپشن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو but I also hope that we can have the same stress on the PTI کہ وہ اپنا اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں. اسی طرح کی سکروٹنی اگر اس پہ ہوگی اور اگر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ لڑنے میں حصہ ڈالیں خلل ڈالنے کے بجائے, so I hope we can have the same sort of stress in these conversations that will be there. جو لوگ روزانہ پختونخوا کی امن کی بات آئی ہے نا,
تو اب ذرا اب آپ سنیں گے بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ دس از دا موسٹ پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دا ہسٹری. دس از مائی ویو. یو کین کنٹیسٹ دیٹ. اب پختونخوا اسد کیسر صاحب ہمیں لیکچر دے رہے تھے آئین پر اب آپ نے پختونخوا کی بات کی ہے نا تو سن لیں. جی جی بالکل سنیں آپ علی گنڈا پور صاحب اور افریدی صاحب کے بیانات چلائیں یہاں پر اور بتائیں کہ وہ کس کا جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک صوبے کی وہ نہیں ہے, یہاں پہ ہر صوبے کا پورا حق ہے. اور آپ کے کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ آ کے قومی ڈسکشن تاریخ ہسٹری پہ 22 فوجی آپریشنز ہوئے ہیں. علی امین گنڈاپور اس وقت نہیں تھے. 22 فوجی آپریشنز پختونخوا میں ہوئے ہیں. 16,000 انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, یہ جو بھی بڑے صوبے کا کوئی وزیر کہتے ہیں ان کی خام خیالی ہے کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں. تو چونکہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں تو ہم دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. دیٹ از ربش. بات صرف یہ ہے کہ جو مودی کی اور جی مجھے بنائے نا چھوڑے مودی کی دہشت گردی کے آپ نے الزامات لگائے. سنیں ذرا آپ میں سے کسی بندے نے زرد تھا آج تک معافی کر دی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. آپ کی 27 ہو گئی, آپ کے 27 ہو گیا نا, آپ کے 27 ہو گئی. کیا مطلب ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے, وہ بھی پانی ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو ہمارا پختونخوا کا بیانیہ, ہمارا پختونخوا کا, اسی لیے میں سوال نہیں اب سنیں ذرا یہ آپ کا رخ اسی طرف ہے, آپ اس طرف. ہاں میں بتا دوں سنیں. پختونخوا کا جو بیانیہ ہے نا وہ پاکستان کا بیانیہ ہے. جب ہم پہ بھارت انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں. وہی بات ہم پختونخوا والے بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانیاں پختونخوا نے دی ہیں. کتنے آپریشن ہوئے ہیں کسی بھی بڑے صوبے میں مجھے بتائیں ذرا. آپ شہداء کے جنازوں پر کندھے رکھتے ہوئے آپ کی جان کیوں جاتی ہے؟ ہم نے جان کیوں جاتی ہے؟ جو شہید علی امین گنڈاپور اپنی افواج کے متعلق وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو مودی استعمال کرتے ہیں. نہیں, علی امین کیا مطلب, علی امین گنڈاپور کہاں سے آ گیا؟ یا اس کو جسٹیفائی کریں 70,000 پختون شہید ہوئے, ان کو ایک علی امین پڑا ہوا. 70,000 پختون شہید ہوئے ہیں. کے آتے ہیں وہی بات کرتا ہے. آپ کا کیا کہا ہے آپ نے؟ بہت بہت ہمارے دو مہمانوں کا. آپ بھی رہے تھے جب آپ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے نا.